ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول بننے والے ہیں؟ جب نبی کی عمر 12 سال ہوئی تو ان کے چچا ابو طالب بزنس کے غرض سے ملک شام یعنی سیریا جانے کا ارادہ کیے تو چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر میں لے لیا، اور جیسے ہی ملک شام یعنی سیریا کے بارڈر پر پہنچے تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا بڑا راہب یعنی پوپ اپنے گرجے سے باہر نکل کر آیا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، یہ پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے لوگ چونک گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس پادری نے کہا کہ جب تم لوگ ادھر آ رہے تھے پہاڑی کے راستے سے تو درمیان میں کوئی پتھر یا کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی ہیں۔ پھر وہ پادری کہتا ہے کہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، ہم نے اسے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ پھر اس راہب نے نبی اور ان کے قافلے کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کی مہمان نوازی کی، اور چچا ابو طالب سے کہا کہ ان کو جو ہے مکہ واپس لوٹا دے، ملک شام یعنی سیریا لے کر نہ جائیں، کیونکہ یہودیوں اور رومیوں سے ان کو خطرہ ہے۔ تو چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ مکہ واپس لوٹا دیا۔ اس وقت مکے میں بہت زیادہ لوگ چوریاں کرتے تھے، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے تھے، کسی کا حق دبا لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کے بڑے لوگوں نے مل کر ایک انجمن بنائی جس کا نام رکھا حلف الفضول۔ حلف الفضول کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے مکہ آئے تو اس کو جو ہے لوٹا نہ جائے، یا پھر اگر وہ مکے کا ہی رہنے والا کیوں نہ ہو اس کا حق نہ دبوچا جائے، اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اور بڑے ہوئے تو ہلکے پھلکے کام کرنے لگ گئے، تو بنی سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ۔ مکے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرائی چند قیرات کے عوض۔ قیرات کہتے ہیں 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ، آج کے زمانے میں مشکل سے جو ہے 80 سے 90 یا 100 روپے۔ اور بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ جب آپ تھوڑے اور بڑے ہوئے تو تجارت کرنا شروع کر دیے، آپ کسی کسٹمر سے بحث نہیں کرتے تھے، نہ لڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری سچائی سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے بزنس کے معاملے میں۔ تو یہ بات جیسے ہی قریش کی معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک در امانت دار اور سچے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ آپ جو ہے میرے مال کو لے جا کر ملک شام میں تجارت کر کے لائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے، سارا مال لے کر ملک شام جاتے، جس کی وجہ سے ان کے بزنس میں اچھا خاصا منافع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک دم خوش ہو گئیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی اور راست گوئی کو دیکھ کر۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی نے کیا جواب دیا اور حضرت خدیجہ نے کس طرح نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں، اور آپ نبی کی سیرت سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔